بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل رات گئے بہت کچھ ہوا۔ ایک جانب تو آج کی دھماکے دار سماعت ہے۔ اس سماعت سے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج سامنے آ چکا ہے۔ اس چیلنج نے واضح کر دیا ہے کہ چیف جسٹس کو اس وقت ایک طرح سے مینج کرنے کے لیے پلان بی پر کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ جبکہ دوسری جانب پرویز الہی کی کاف لیگ میں واپسی کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، جبکہ کل سے ایک نیا کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور رات گئے مراد سعید کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان نے 2 دن پہلے ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہمارے ابھی تک صرف 40 ٹکٹ ہولڈر گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اپنے آپ کو میدان میں جوڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر لوگ پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نئی لہر چلی اور اس کے بعد ٹکٹ ہولڈرز کی ایک لائن لگ گئی، ٹکٹ ہولڈرز کے اہل خانہ تک کو گرفتار کیا گیا، بہت سی چیزیں ہوئیں۔ غلام سرور خان نے پارٹی چھوڑی، ہمایوں اختر نے پارٹی چھوڑی، تو ایک مرتبہ پھر ایک ریمیوڈ ایفرٹ کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یوں لگا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ایک نیا کریک ڈاؤن پلان ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، مزید قوت کے ساتھ انہیں ڈھونڈا جائے گا، فورس کیا جائے گا، بھاری بوٹ ان کے سر پر مارا جائے گا اور ان کا ضمیر جگایا جائے گا تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے اعلان لا تعلقی کریں۔ دوسری جانب عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر وہ شخص جو ذرا سی باریک واردات بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خان صاحب اسے موقع پر بغیر وقت ضائع کیے منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، چاہے وہ اسد عمر کا انٹرویو ہو یا پرویز خٹک کی سازش ہو۔ اب چودھری پرویز الہی کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا، لیکن شجاعت حسین اور صالح حسین ملنے چلے گئے۔ اب چودھری شافع نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ یہ کاف لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جماعت میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری شافع نے کہا کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اسپین میں بیٹھا شخص انہیں نہیں مان رہا، یعنی مونس الہی نہیں مان رہا، جو کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ چودھری شافع نے کہا کہ مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی، ہم ایک خاندان ہے، جبکہ سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو باقاعدہ دعوت دی کہ وہ مسلم لیگ کاف میں واپس آ جائیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے بعد بہت سی اہم سیاسی شخصیات مسلم لیگ کاف میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ گرفتاری چودھری پرویز الہی کی ختم ہو جائے گی، کاف لیگ کی مردہ سیاست میں ایک نئی روح بھی پڑ جائے گی۔ وہ چند گروپ جو اٹھا کے کسی ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور پھر وہ حکومت بنائے گا، بلکہ وہ حکومت چلائے گا بھی، اور جو بھی وزیر اعظم بنے گا، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا، اس کی ساری چابی اس ایک گروپ کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی متعدد گروپس ہوں گے، جس میں آپ کاف لیگ کو بھی پاور میں دیکھیں گے، آئی پی پی کو دیکھیں گے، ایک اور گروپ بھی ہوگا، 30-35 ٹاپ کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہ آزاد امیدوار ہوں گے، اور پھر یہ اپنا وزن ایک گروپ کی صورت میں کسی کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اس وقت مخلوط قسم کی، جس طرح چوچو کا مربع ہے، اس طرح کی حکومت کا پلان طاقتوروں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، کریک ڈاؤن جاری ہے اور مراد سعید ہٹ لسٹ پر ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ جتنے ایفرٹس اس وقت مراد سعید کی گرفتاری کے لیے ہو رہے ہیں، ان ایفرٹس کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر نمبر 1 پریورٹی ہے عمران خان کے علاوہ کسی اور بندے کو پکڑنے کی، کسی ایک بندے کے لیے تمام تر آپشنز بند ہیں، ناقابل معافی جن کے جرائم کو سمجھا جاتا ہے، جن کے لیے پریس کانفرنس کا آپشن بھی موجود نہیں ہے، مراد سعید اس فہرست میں سر فہرست ہیں۔ اب سوات میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے بھائی کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں۔ کلیم سعید کو ٹاؤن میونسپل آفس ٹی ایم او سے گرفتار کیا گیا۔ کل آپ نے دیکھا کہ عمر سرفراز چیمہ، سابق گورنر پنجاب کی اہلیہ،
اپنے خامند سے ملاقات کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت آئیں تو ان کو بھی وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ تو اس وقت بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سیاست ختم کرنے اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ راہیں جدا کرنے کے متعدد اعلانات کر چکے ہیں۔ آج بھی کئی اعلانات آ سکتے ہیں، تو یہ اس وقت صورتحال بن چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اب آ جاتے ہیں آج کی سماعت پر۔ آج انتہائی اہم ترین سماعت شروع ہے، جاری ہے۔ 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ کل قاضی فائز عیسیٰ نے 20-25 منٹ کی ایک تقریر کی، جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی اس سے اتفاق کیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں بینچ سے علیحدہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ اس بینچ کے فیصلے کو ہم اگنور کر دیں گے۔ تو اب عدالتوں کے فیصلوں کو ہی غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ ابھی کے ابھی قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے اور تا حیات چیف جسٹس بنا دیا جائے، کیونکہ جو وہ کریں گے وہ آئینی اور قانونی ہوگا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ انتہائی شرمناک حد تک قاضی، طاقتور اور پی ڈی ایم کے لوگ گر چکے ہیں۔ اب خواجہ آصف نے بھی تڑی لگائی ہے کہ اگر آپ تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ قومی وقار اور عزت کا معاملہ ہے، آپ قصہ پارینہ بن جائیں گے، آپ کو تاریخ سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا ان جج صاحبان کو۔ مطلب اس طرح کے گھٹیا میسج کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب جسٹس بندیال کے لیے ایک بڑا جال تیار ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک جانب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جولائی تک ملتوی ہے، اس میں اٹارنی جنرل اور حکومت جو فریق ہے اسے ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پہلے اس کا فیصلہ کریں، اس وقت تک عدالت اور ہر بینچ غیر قانونی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ ہے، اس ایکٹ کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ کسی بھی لمحے سنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 14 مئی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو عمل درآمد نہیں ہوا، اس فیصلے پر بھی ظاہر ہے عمل درآمد نہ ہونے کی سزائیں سپریم کورٹ سے دی جا سکتی ہیں۔ بہت کچھ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہے اور یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بندیال نے ایک نیا کٹا بھی کھولا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جس طرح چیزیں چیف جسٹس لے کر چلے ہیں، واضح اشارہ دے رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ اس وقت فیصل واڈا نے انتہائی خطرناک انکشاف کیا ہے اور خطرے کی گھنٹی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بجا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ اگر آرمی ایکٹ کے خلاف آیا تو فوج روند ڈالے گی۔ اب ان الفاظ پر غور کریں، اگر فیصلہ آرمی ایکٹ کے خلاف آیا یا پھر سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف آیا تو فوج روند ڈالے گی۔ یہ بڑی عجیب سی تڑی لگائی ہے۔ کس کے بیہاف پر تڑی لگائی گئی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ یہ سب کسی خبر کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ایک باضابطہ وارننگ جاری کر رہے ہیں؟ یہ سارے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر ایک پلان بی پر عمل ہوا، ایک اہم ترین شخصیت کو چیف جسٹس آف پاکستان کو مینج کرنے اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنے کا کہا گیا۔ اس اقدام کے بعد سب کو لگ رہا ہے ٹاپ لیول پر کہ وہ اہم ترین شخصیت جو ہے وہ فیل ہوئے اور انہوں نے وہ ایفرٹ نہیں کی جو انہیں کرنا چاہیے تھی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان تک نہیں رکے گا، نہ صرف چیف جسٹس کو فکس کیا جائے گا اگلے 3-4 ہفتوں میں، بلکہ اس اہم شخصیت جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ والا معاملہ صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا، انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ اس سے زیادہ میں اس خبر کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے بھی پر جلتے ہیں، ہمیں بھی غائب کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی واضح چیز ہے کہ ان قریب چیف جسٹس کے لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندر جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے چیلنجز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک طاقت جو بن سکتے ہیں وہ وکلاء ہیں، اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ جلد ایک وکلاء کی بڑی تحریک شروع ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب وکلاء نکلیں گے تو وہ چیف جسٹس کو امپاور کریں گے، چیف جسٹس یا عدالت پر شب خون نہیں مارا جا سکے گا، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر سامنے آئے گا۔ تو وکلاء موومنٹ کی امپورٹنس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کالا کوٹ یوں لگ رہا ہے کہ ڈٹ چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سابق چیف جسٹس نے ملٹری کورٹس کے خلاف درخواست دے دی، تو سب کو پتا ہے کہ طاقتور اس وقت چیلنج ہو چکے ہیں۔ اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کہاں کھڑی ہے، ان کا کیا موقف ہے۔
فیصل واڈا جیسے خود ساختہ ترجمان تو بڑے عجیب و غریب اور خوفناک دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی پارلیمنٹ، جو کہ اس وقت ایک ڈمی پارلیمنٹ ہے، لیکن یہ ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوتے، سب آئینی حدود میں رہ کر اپنا اپنا کام نہیں کرتے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔